جنہوں نے نہ صرف دین کی خدمت کی بلکہ سیاست کے میدان میں ایک ایسا تاریخی کردار ادا کیا جس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پیر جماعت علی شاہ صاحب کی، جنہیں تحریک پاکستان کا روحانی مینار بھی کہا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، سید پیر جماعت علی شاہ صاحب ایک جلیل القدر بزرگ عالم دین اور ولی اللہ تھے۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم رہنما تھے۔ آپ نے دین اسلام کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی سیاسی بیداری میں بھی ناقابل فراموش کردار ادا کیے۔ تحریک پاکستان کے دوران جب بہت سے لوگ اس جنگ کا شکار تھے، جب بہت سے لوگوں کے خواب ٹوٹ گئے کہ اب ہم آزاد ہو سکیں گے، جب بہت سے لوگوں نے اپنے گھٹنے ٹیک لیے کہ اب ہمارا آزاد ہونا بہت مشکل ہے، لیکن اس وقت پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اپنی پوری قوت سے، اپنی پوری طاقت سے قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ کی حمایت کی۔ جناب اعلیٰ سید پیر جماعت علی شاہ صاحب نے اس وقت لوگوں کو کہا، اے لوگوں، جو بندہ مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا وہ میرا مرید نہیں ہے۔ آپ نے یہ فتویٰ جاری کر دیا، کہا کہ جو بندہ مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا وہ میرا مرید نہیں ہے۔ لوگوں نے آپ سے سوال کیا، لوگوں نے کہا کہ اے حضور، آپ نے اپنا امام ایک داڑھی منڈے شخص کو بنا لیا ہے، آپ ایک داڑھی منڈے کے شخص کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ نے اپنا لیڈر ایک داڑھی منڈے شخص کو بنا لیا ہے۔ لیکن پیر صاحب نے بہت ہی اعلیٰ جواب دیا، آپ نے کہا، اے لوگوں، میں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو پاکستان کے مقدمے کا لیڈر بنایا ہے، پاکستان کے مقدمے کا وکیل بنایا ہے۔ رہی بات نماز پڑھانے کی، رہی بات امامت کی، رہی بات مسلح کی، جب بات آئے گی مسلح کی تو تب پھر ہم مسلح پہ ہم خود ہی آئیں گے۔ جناب اعلیٰ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے کہا، اے لوگوں، قائد اعظم محمد علی جناح کو میں نے پاکستان کے مقدمے کا لیڈر تسلیم کیا، یہ ہم کو کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ یہ الفاظ کسی عام شخص کے نہیں تھے، یہ الفاظ کسی عام شخص کے نہیں تھے، یہ الفاظ اس ولی اللہ کے تھے جس کی زبان سے نکلنے والا ہر جملہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتا تھا۔ سامعین محترم، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے صرف زبانی حمایت نہیں کی بلکہ تحریک کے جلسوں میں بنفس نفیس آپ نے شرکت کی، عوام کو جگایا، مدارس کے علماء کو متحرک کیا، بڑے صغیر کے کونے کونے میں آپ نے مسلم لیگ کا پیغام پہنچایا۔ ان کا پیغام واضح تھا کہ پاکستان کا قلعہ صرف اسلام کا قلعہ صرف پاکستان میں ہی محفوظ رہ سکتا ہے۔ حضرات گرامی، پیر صاحب لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے لوگوں، اگر حضور کا دین پھیلانا چاہتے ہو، اگر حضور کا پیغام پھیلانا چاہتے ہو تو اب ہم کو آزاد ہونا ہی ہوگا، اب ہم کو اپنا ایک وطن آزاد کرنا ہی ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ لاکھوں